شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تصنیف حیدر۔ حالانکہ میں یہ تحریر لکھتے وقت جانتا ہوں کہ مجھے بھی کبھی نہ کبھی اس پھندے میں پاؤں رکھنا پڑ سکتا ہے، اور وہ بھی خوشی سے، کسی زور زبردستی سے نہیں۔ میرے کچھ دوست مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ تصنیف، تمہارے سر پر جو جنسی خواہشات اس قدر منڈراتی ہیں، تو اگر تم شادی کر لو تب شاید یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ لیکن میں نے پلٹ کر ان سے کبھی نہیں کہا کہ تمہارے سر پر جو اتنی معاشی اور سماجی مجبوریاں پھیرے لگاتی ہیں، ان کی وجہ سے تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ میرے سوچنے سمجھنے کے زاویے ممکن ہے کہ سماجی اصولوں سے بہت زیادہ مطابقت نہ رکھتے ہوں، مگر اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ شادی کی بنیادی وجہ انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کا ایک مستقل علاج ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں گھر گرہستی کا سکھ، اولاد کی کلکاریوں اور دوسرے بہت سے اہم معاملات جھونک کر اسے زبردستی ایک بہتر اور زندگی کے لیے قابل ذکر عمل قرار دے دیں۔ میرے ایک بہت ذی علم اور پیارے دوست ہیں، طارق احمد صدیقی۔ طارق کا ماننا ہے کہ انسان اگر شادی نہیں کرے گا تو ایک نراج کی سی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لوگ آزاد جنسی رشتوں میں گھر کر ہر دوسری عورت پر ٹوٹ پڑیں گے، اور مرد اور عورت کے درمیان قائم مقدس رشتوں کے باندھ بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شادی کے تعلق سے فیس بک پر ایک مختصر تحریر لکھی تھی تو انہوں نے اس معاملے میں مضبوط دلائل کے ساتھ ایک منطقی بحث کا آغاز کیا تھا۔ افسوس کہ ہم اس بحث کو جاری نہیں رکھ سکے، لیکن شاید بات یہاں سے دوبارہ شروع کی جا سکے۔ اول تو میں نہیں سمجھتا کہ آزاد جنسی رشتے کسی قسم کے وحشی جنسی عمل کی دعوت دیتے ہیں یا ان کے لیے انسانوں کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ جہاں تک بات جبری یا جنسی عمل اور ریپ وغیرہ کی ہے تو میرا ماننا ہے کہ یہ کام ہماری سوسائٹی میں شادی کے بعد بھی ہوتا ہے اور لگاتار ہوتا ہے۔ مجھے قریب ایک 45 سالہ عورت نے بتایا تھا کہ اس نے پچھلے 10 برسوں سے اپنے شوہر سے جنسی تعلق منقطع کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے جنسی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ وہ ایک عزت دار گھرانے کی خاتون ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور دور سے دیکھنے پر یہ گھرانہ ایک بہت کامیاب اور خوشحال خاندان نظر آتا ہے۔ آپ اسے ایکسیپشنل صورتحال قرار دے کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، سنجیدہ اس حوالے سے کہ ہم نے جن معاملات کو پیش نظر رکھ کر شادی کو انسانی زندگی کا ضروری حصہ بنا دیا ہے، اس نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اسے اپنی پسند اور مزاج کی لڑکی سوسائٹی میں نہیں مل رہی ہے۔ ماں باپ اور ملنے جلنے والوں کا تقاضا، جنسی گھٹن کا حملہ، گھر گرہستی کی خواہش، اپنا خاندان آگے لے جانے کی تمنا اور بیوی کی خدمات کا سکھ بھوگنے کے لیے وہ شخص کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں تھی۔ اول تو وہ اس کا مزاج سمجھنے میں ہی 1 برس لگا دے گی، اور 1 برس بعد جب اسے احساس ہوگا کہ اس کے شوہر کی ترجیحات کیا ہیں، یعنی وہ کیا چاہتا ہے، تو اسے اپنے آپ کی باقی زندگی مستقل طور پر اپنے شوہر اور اس کے خاندان کے اصولوں اور خواہشات کے مطابق گزارنے کا حوصلہ خود میں پیدا کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں انسانی کردار کی یہ جبریہ تبدیلی ایک ظلم ہے، ایک ایسا ظلم جس پر ہم کبھی دھیان نہیں دیتے اور نہ بات کرتے ہیں، اور اگر اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی عورت چڑچڑی، منہ پھٹ یا زبان دراز بنتی نظر آتی ہے تو ہم اسے طعنہ دیتے ہیں کہ وہ ایک لائق بہو یا بیوی نہیں ہے، اپنے میاں کو انگوٹھے کے نیچے داب کر رکھنا چاہتی ہے، اور اسے سماج میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ مسائل اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ان کی نفسیاتی وجوہات پر غور کیے بغیر ہم ان کی مخالفت کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ بظاہر ہمیں لگے گا کہ سب ٹھیک ہے، ہر چیز اپنے حساب سے چل رہی ہے، شوہر صبح دفتر جاتا ہے، بیوی برتن مانجتی ہے، ناشتہ بناتی، بچے سنبھالتی ہے، بازار جاتی ہے یا دوسری ذمہ داریوں کو حسن و خوبی سے ہنستے کھیلتے گزار دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے کئی عورتوں نے پوری زندگیاں ایک دھوکے اور سراب کی نظر ہو کر گزار دی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک مثالی بیوی بنیں گی، ایک ایسی بہو جس کی لوگ تعریف کریں، ساس جس کی نظریں اتارے، اور شوہر جس کی ان فرما برداریوں پر لٹو ہو جائے۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں عورتیں جنہوں نے صرف بچہ پیدا کر کے ان کی پرورش کرنے کے بعد انہیں لائق فائق انسان بنا دیا ہو، اس کام کو کرنے کے سوا کچھ اور کرنے کے لائق تھی ہی نہیں، تو یقین جانیے ہمیں انسانی نظام میں عورت کے وجود اور اس کے فائدے پر سوالیہ نشان قائم کرنا پڑے گا۔ اگر عورت صرف انہی کاموں کے لیے ہے کہ وہ مرد کو لائق فائق بنا سکے، اس کا ساتھ دے سکے یا اس کے پیچھے کھڑی رہ سکے، مجلسوں، کتابوں اور تقریروں میں اس کا ذکر کائنات کی تصویر میں رنگ بھرنے کے تعلق سے ہی کیا جاتا رہے،
تو یہ ایک سراسر بیہودہ اور بے وقوفانہ بات ہے جس کے خلاف آواز اٹھانے کا ہر عورت کو مکمل حق حاصل ہے۔ یہ تو ہوئی وہ بنیادی بات جس میں شادی ایک عورت پر جو نیگیٹو اثر ڈالتی ہے، اس کے اعتماد اور اس کی نفسیات پر جو چوٹ کرتی ہے، اس کا بخان۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ شادی کے فائدے کیا ہیں؟ شادی کا صرف ایک فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی جنسی تسکین کا ایک مستقل سامان آپ کے بغل میں ہر رات موجود رہ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرد یا عورت دونوں قسم کے سیکس ورکرز کے لیے خرچ کی جانے والی رقم کا بندوبست ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن یہ صرف ایک فائدہ ہے، اور وہ بھی چند سالوں کے لیے۔ میں نے بہت سے شادی شدہ جوڑوں سے یہ بات کی ہے، اور ان میں سے 80% نے اسے تسلیم کیا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد سیکس کا چام یا جنسی خواہش کا ایکسائٹمنٹ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کچھ معاملات میں ممکن ہے دورانیہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی صرف جنس سے عبارت نہیں ہے، یعنی صرف سیکس سے عبارت نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں اور بھی کام ہے، اور بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سیکس کا کوئی مستقل علاج کیوں ڈھونڈا جائے، جبکہ وہ مستقل علاج 2 برس کے فائدے کے ساتھ ہزاروں قسم کی لعنتیں بھی اپنے ساتھ لاتا ہو۔ شادی کی پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں بہت سے مرد اپنی خوشی سے بہت سے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ عورتوں کی اون آں کو ویسے بھی کون گبرو خاطر میں لاتا ہے۔ ہر سال سردی ایک نیا تحفہ دے جاتی ہے، اور انسان یا خاص طور پر عورت اس کے چکر میں بالکل ادھمری اور بے جان ہوئی جاتی ہے۔ لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ بہت سے مذہب پیدا ہونے والی اولادوں کو روکنے کے سائنسی طریقوں کو غیر مذہبی اور خدا کے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل سمجھتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان جس قدر اولاد پیدا کرے گا اتنا پریشان ہوگا، اور جتنا پریشان ہوگا اسے روحانی، ذہنی اور نفسیاتی سکون کے لیے خدا کے در کی خاک چھاننی پڑے گی، جبکہ اس کا علاج خود انسان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پیدا ہونے والے بچوں کو کانڈم کی مدد سے روک سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کانڈم کے نہ پھٹنے کی گارنٹی کوئی کمپنی نہیں لیتی، لیکن کانڈم بہت کم پھٹتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت بڑی بڑی سیکس انڈسٹریز اس کے بل پر اپنا کام کاج آگے نہ بڑھا رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے اب کئی طریقے پڑھے لکھے خاندانوں یا نیوکلیئر فیملیز میں اپنائے جاتے ہیں۔ شادی کی دوسری بڑی لعنت اس کے ساتھ پیدا ہونے والے خرچے ہیں۔ حالانکہ آپ ایسے لوگوں کو ہر روز اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہوں گے جو دوسروں کو بیجا خرچ پر لعنت ملامت بھیجتے ہوں۔ خدا کی توکل پسندی اور صبر و شکر کے فائدے گناتے ان کی داڑھیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن بارش آدمی یا برقع پوش عورت ہمیشہ یہی چاہے گی کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی عزت سے ہو۔ اب اس عزت کا معاملہ یہ ہے کہ کم از کم آج کی مہنگائی کے دور میں آپ دعوت نامے چھاپیں گے، ہال لیں گے یا شامیانہ لگوائیں گے، کھانا کھلوائیں گے، گاڑیوں میں رخصتی کروائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ لڑکی کے ماں باپ ہیں تو آپ کو اچھے خاصے جہیز کا سامان دینا ہوگا، اور لڑکے کے ماں باپ ہیں تو اس کی پڑھائی لکھائی، رہن سہن، تمام کے خرچ کی نمائش کرنی ہوگی۔ شادی اس لحاظ سے ہمارے یہاں ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ اخبارات، ٹی وی، ویب سائٹس، موبائل اپلیکیشنز، ایجنسیاں اور اسی کا کاروبار کرنے والی عورتیں، یہ تمام کے تمام آپ کے گھروں میں تب تک دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہیں جب تک آپ کی کہیں شادی کر کے آپ کو کسی ٹھور ٹھکانے سے نہ لگا دیں۔ شادی کی تیسری لعنت انسان کا اپنی برادریوں، من پسند لوگوں، معاشی فائدہ حاصل کرنے کے مسائل سے جڑ جانا ہے۔ میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت دیکھ کر سمجھ کر شادی کرتے ہیں کہ کہاں ان کا مستقبل زیادہ بہتر ہوگا، کس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے اکنامیکل مسئلوں کو حل کرنے میں جلد کامیاب ہو سکیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے شادی فائدے اور نقصان کا ایک ایسا سودا ہے جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اپنے چاروں جانب نظر ڈالیں گے تو زیادہ تر شادیاں انہی شرطوں اور معاملات پر طے پاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب ایسی شادیوں میں محبت کا کوئی ایلیمنٹ شامل ہوگا یا ہو سکتا ہے، مجھے اس پر بھرپور شک ہے۔ ایک اور مسئلہ جو شادی نے پیدا کیا ہے وہ ہے طلاق اور ناجائز کی ٹرمینولوجی کی ایجاد کا۔ جب آپ شادی کریں گے تو ظاہر ہے کہ سماج نے جس طرح کے اصول طے کر دیے ہیں انہی کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ کبھی عزت، کبھی شہرت، کبھی معاش، اور کبھی صرف اور صرف سیکس کو مد نظر رکھ کر کی جانے والی شادی کتنے دن تک اپنے پاؤں پر سیدھی کھڑی رہ سکتی ہے؟ ایک دن جب انسان جاگتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے خود کے ساتھ غلط کیا ہے، اور اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ پھر طلاق شدہ مرد یا عورت، مرد کم عورت زیادہ کے ساتھ ایک مسئلہ اور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ انہیں ایک طرف دوسری دفعہ یہی عمل انجام دینے سے ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماج میں انہیں ایک امپرفیکٹ اور نقص زدہ انسان کی سی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شادی کو ایک مستند اور
سرٹیفائیڈ باعزت انسانی رسم کے طور پر قبول کیے جانے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آزادانہ جنسی عمل کے طور پر پیدا ہو جانے والے بچوں کو ہم ناجائز کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب دو لوگ اپنی خوشی، محبت اور رضامندی کے ساتھ بغیر شادی کے جنسی عمل کرتے ہیں تو ان کے بچے ناجائز ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد چاہے وہ کتنی ہی بے دلی، دماغی تکلیف اور گھٹن میں یہ عمل انجام دیں، ان کے بچے جائز کہلاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری مورالیٹیز کے طے کردہ یہ اصول سراسر کھوکھلے اور بے وقوفانہ ہیں، اور اب ہمیں ان سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ تو رہے مسائل، لیکن کیا میرے پاس ان کا کوئی بہتر حل ہے جو سوسائٹی کو امبیلنسڈ ہونے سے بچائے اور انسان کے جنسی عمل کو کامیابی اور عزت کے ساتھ قبول کروانے کا راستہ نکالے؟ اول تو ہمیں شادی کے معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی کو بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن شادی صرف ایسے دو لوگوں کی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی دباؤ، کسی فائدے کی خواہش کے ایک ساتھ ساری زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں۔ ایسے رشتوں میں طلاق کا عنصر ممکن ہے کم ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو طلاق کو کوئی بہتر نام دیا جائے اور نئی سماجی اخلاقیات میں اسے انسانی مرضی اور دو لوگوں کے ایک مشترکہ پازیٹو فیصلے سے تعبیر کیا جائے۔ جو لوگ آزادانہ جنسی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہوں، ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو کہ وہ ایک دوسرے کی سماجی معاشی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو صرف خوشی سے۔ یہ کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو اس میں مرد اور عورت جس کی بھی خواہش بچہ پیدا کرنے کی ہو، اس پر بچے کی ذمہ داری بھی عائد کی جائے تاکہ وہ خود کو کسی لائق بنا کر بچہ پیدا کرے۔ سماج میں بچوں کے پیدا کرنے سے روکنے والے غیر نقصان دہ راستوں کو فروغ دیا جائے اور انہیں بالغ ہوتے ہی بچوں کے سلیبس کا حصہ بنایا جائے۔ عورت کو اس طرح خود کفیل ہونے کے زیادہ موقع حاصل ہوں گے۔ اتنی ساری شادیوں کی ایجنسیاں کھول کر بیٹھنے والوں کو اس کاروبار کی جانب راغب کرایا جا سکتا ہے کہ وہ ان بچوں کی پرورش کریں جن کی ذمہ داری اٹھانے والے کسی فرد کی موت ہو گئی ہو اور وہ ابھی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہ ہوں۔ یہ سارے کام حکومت کی نگرانی میں ہوں، اور ان کی تفصیلات ایک ایسے ادارے کی نگرانی میں کسی ویب سائٹ پر پیش کی جائیں جن کے ذمہ داران ایسے لوگ ہوں جو ان معاملات کی گہری سمجھ رکھتے ہوں اور سماج میں ایک صاف شبیہ رکھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ذمہ داری ہے، اس لیے ان ممبران میں صحافی، ادیب، سائنسداں، انجینئر، سیاستداں جیسے تمام لوگوں کو نامزد کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے بغیر ملنے والی سیکس کی اجازت آتے ہی سوسائٹی میں جنسی عمل کے تعلق سے موجود ایک جبر کا احساس ختم ہوگا۔ لوگ اس پر زیادہ کھل کر بات کر سکیں گے۔ جب کوئی سوسائٹی یہ تسلیم کرتی ہوگی کہ عورت کو بھی فری سیکس کی اجازت ہے تو کسی بھی عورت کو اپنے ریپ کی رپورٹ کروانے میں بھی شرم اور جھجک محسوس نہ ہوا کرے گی، اور لوگوں کے نزدیک ریپ کی جانے والی عورت ایک گھن لگے ہوئے گیہوں کے دانے کی سی حیثیت نہ اختیار کر سکے گی۔ میں جانتا ہوں کہ اس معاملے پر میری یہ تحریر ایک ایسا آغاز ہے جس پر مزید باتیں ہونی چاہیے، اور دوسرے بہت سے نقائص کے ساتھ میری تحریر اور تجاویز پر مکمل تنقید ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک پازیٹو اور غور و فکر کرنے والی سوسائٹی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے لائق ہو سکیں۔